محمد اور آل محمد پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. دس از احمد کولیجہ فارمیسی. سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام عرض ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ آڈینس، آج کے اس لیکچر میں ہم لرننگ کریں گے فارمیسی کی پروفیشن کی مختلف جو فیلڈز ہیں، اس فیلڈ کے حوالے سے ہم آگاہی لیں گے. تو آئیے ہم آپ کو ملاتے ہیں فارمیسی کی جو اقسام ہے. اگر ہم اس کا ذکر کریں علم دوا سازی کی تو ایک بڑا ہی ویسی پروفیشن ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جدت آ رہی ہے، یعنی یہ ماڈرن ہوتا جا رہا ہے، اور اسی کو سمجھنے اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو کچھ اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے. آئیے ہم ون بائی ون کو سیکھیں گے. سب سے پہلا ہے کمیونٹی فارمیسی، دوسرا ہے ہاسپٹل فارمیسی، تیسرا ہے انڈسٹریل فارمیسی، چوتھا ہے کلینکل فارمیسی، ففتھ نمبر پہ ہے پرچون فارمیسی، اور سکس نمبر پہ ہے فورینزک فارمیسی. آئیے سب سے پہلے ہم کمیونٹی فارمیسی کو سیکھتے ہیں. کمیونٹی کا مطلب ہوتا ہے عوامی سطح پر. تو عوامی سطح پر فارمیسی کے علم کے بارے میں جو خدمات سر انجام دینا، یہ کمیونٹی فارمیسی کہلاتا ہے. اور یہاں پر جو فارماسسٹ اس وقت کام کر رہا ہوتا ہے وہ کمیونٹی فارماسسٹ کہلاتا ہے. کمیونٹی فارماسسٹ کو کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیونٹی کے اندر حفاظتی ٹیکہ جات کی اویئرنیس دینی ہے، صحت و صفائی کے اصول رکھنے ہیں اور بتانے ہیں، ادویات کو کیسے استعمال کرنا ہے کمیونٹی میں یہ بتانا ہے، صحت کے بارے میں اجلاس اور تقاریر کرنی ہے، صحت کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینی ہے اور اس پہ سیشن کنڈکٹ کرنے ہیں، اور لوگوں کو صحت کی حفاظتی اور صحت اور اس کی حفاظتی تدابیر کے حوالے سے آگاہی دینی ہے. تو ایک کمیونٹی لیول پر ایک فارماسسٹ کی یہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یہ تھا ہمارا نمبر 1 ٹائپ. اب ہم اس کی دوسری اگر ٹائپ کی طرف بڑھیں تو اس کی دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے انڈسٹریل فارمیسی. انڈسٹری کے اندر فارمیسی کا علم میں صنعت جو ہوتی ہے اس کو انڈسٹریل فارمیسی کہتے ہیں، اور یہاں پر جو فارماسسٹ کام کرتا ہے ہم اس کو انڈسٹریل فارماسسٹ کہتے ہیں. انڈسٹریل فارماسسٹ نئی ادویات پر تحقیق کرتا ہے، اس پر ریسرچ کرتا ہے، اس کی پیداوار یعنی پروڈکشن کرتا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے، اور ان کے سٹینڈرڈ یعنی معیار کو بہتر بنانا، پھر اس کی مارکیٹنگ کرنا، ان تمام چیزوں کے بارے میں انڈسٹریل فارمیسی میں ہم پڑھتے ہیں. تو فارمیسی کے اندر صنعت کا جو شعبہ ہے اسے انڈسٹریل فارمیسی کہتے ہیں، اور یہاں جو فارماسسٹ کام کرتا ہے ہم اس کو انڈسٹریل فارماسسٹ کہتے ہیں. انڈسٹریل فارماسسٹ کا ورک یہ ہے کہ نئی ادویات کی پیداوار کرنا، ادویات کی جانچ پڑتال کرنا، ان کے سٹینڈرڈ کو بہتر بنانا، اس کی مارکیٹنگ کرنا، پھر اور مارکیٹنگ جتنا بھی یہ پورا پروسیجر ہے ہم اس کو انڈسٹریل فارمیسی میں پڑھتے ہیں. تو یہ انڈسٹریل فارمیسی بھی فارمیسی کا ایک اہم ترین شعبہ تصور کی جاتی ہے. اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس کی تیسری ٹائپ سے، کلینکل فارمیسی سے. ون آف دا موسٹ، اینڈ اگر بات کریں تو ایک فارمیسی کی جدت میں اس وقت جس فارمیسی کے اندر آ رہی ہے وہ کلینکل فارمیسی ہے. یہ علم ادویہ کی شاخ ہے جس میں، اینڈ اگر بات کریں تو ایک فارمیسی کی جدت میں اس وقت جس فارمیسی کے اندر آ رہی ہے وہ کلینکل فارمیسی ہے. یہ علم ادویہ کی شاخ ہے جس میں مرض اور مریض کے ادویات کے استعمال کے متعلق بتایا جاتا ہے. مرض اور مریض کو ادویات کے استعمال کے متعلق بتایا جاتا ہے. اسے ہم کلینکل فارمیسی کہتے ہیں، اور یہاں لازماً جو فارماسسٹ کام کرے گا ہم اسے کلینکل فارماسسٹ کے نام سے جانیں گے. اچھا، اب کلینکل فارماسسٹ وہاں کیا کام کرتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ مریض کے بستر پر جائے گا، اس کی ہسٹری لے گا، دواؤں کو چیک کرے گا، اس کے علاوہ پیشنٹ کو ADR یعنی کہ ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کے متعلق بتائے گا کہ ایڈورس ڈرگ ریئیکشنز کیا ہیں. ملٹیپل ڈرگ تھراپی جب دیں گے تو اس نتیجے میں پیشنٹ کو کیا ایڈورس اور سائیڈ ایفیکٹ آ سکتے ہیں.
ان تمام نالج پر، اس تمام علم کے اس شعبے پر جس فارماسسٹ کو عبور حاصل ہوتا ہے ہم اسے کلینکل فارماسسٹ کہتے ہیں۔ اب ملاقات کرواتے ہیں آپ کو پرچون فارمیسی یا ریٹیل فارمیسی کے اندر۔ پرچون فارمیسی مراد وہ جگہ ہے جہاں پر ادویات کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اسے ہم یاد رکھیں پرچون فارمیسی کہتے ہیں۔ اور یہاں پر جو فارماسسٹ کام کرتا ہے اسے پرچون فارماسسٹ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں پرچون فارمیسی میں ڈرگ کی جو سیلز ہے وہ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے جو رول ڈیزائن کیا گیا 2007 اس کے تحت ہوتی ہے۔ تو پرچون فارمیسی سے مراد یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر ادویات کی خرید و فروخت ہوتی ہے اسے پرچون فارمیسی کہتے ہیں۔ یہاں پر جو فارماسسٹ کام کرتا ہے اسے پرچون فارماسسٹ کہتے ہیں۔ اور یہاں ڈرگ کا جو لین دین ہوتا ہے وہ رولز 2007 کے تحت ہوتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ فورینزک فارمیسی۔ کیمیکل یا ادویات کی فراہمی سے لے کے دوا کو مریض کے ہاتھ تک آنے کا جو قانوناً جائزہ لینا ہے وہ فورینزک فارمیسی ہے۔ اس کے علاوہ فورینزک فارمیسی کا آج کے دور میں ایک اہم رول بھی ہے کہ ہم ان مشتبہ اموات کی بھی تفتیش کرتے ہیں جن کی وجوہات کسی زہریلے کیمیکل یا زہریلی دوائی کی وجہ سے ہوئی ہو، یعنی ہم ان اموات کو بھی فورینزک فارمیسی کے اندر مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو انویسٹیگیشن میں لاتے ہیں جن کی وجہ اموات کوئی زہریلی میڈیسن ہوئی ہو۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوا، لیکن جلدی سے ہم آپ کو ایک طاہرانہ نظر پھر آج کے لیکچر سے ملواتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں آپ نے کیا کچھ سیکھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے کیا کچھ سیکھا؟ آج کے اس لیکچر میں ہم نے سیکھا فارمیسی کی اقسام۔ ہم نے کہا بہت ساری اقسام ہیں جس میں کمیونٹی فارمیسی، ہاسپٹل فارمیسی، انڈسٹریل فارمیسی، کلینکل فارمیسی، پرچون فارمیسی اور فورینزک فارمیسی۔ ہم نے سب سے پہلے کمیونٹی فارمیسی کو سیکھا کہ یہ کمیونٹی لیول پر ہوتا ہے، یہاں پیشنٹ سے فارماسسٹ براہ راست انٹریکشن میں آتا ہے، یہاں فاصلتی کا جات، صحت کے اصول، ادویات کا ہم استعمال، صحت کے بارے میں اجلاس اور تقاریر برآ کرنا یہ کمیونٹی فارماسسٹ کا کام ہوتا ہے۔ پھر آپ نے جانا انڈسٹریل فارمیسی کے بارے میں، صنعت کا یہ شعبہ ہوتا ہے، انڈسٹری کے اندر صنعت جو ہوتی ہے وہ انڈسٹریل فارمیسی کہلاتی ہے، اور یہاں پر جو فارماسسٹ کام کرتا ہے وہ انڈسٹریل فارماسسٹ ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ شعبہ کافی ڈیولپ ہے، اس میں ہم میڈیسن نئی ادویات کی پیداوار، ڈسکوری اور اس کے علاوہ جانچ پڑتال، ان کے معیار کو بہتر کرنا، ادویات وغیرہ کی مارکیٹنگ کرنا اسی شعبے میں ہوتا ہے، یعنی انڈسٹریل فارمیسی کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ کلینکل فارمیسی علم ادویات کی وہ شاخ ہے جس میں مرض اور مریض کے لیے ادویات کے استعمال کے متعلق ہم مطالعے کو جانتے ہیں۔ یہاں پر کام کرنے والے فارماسسٹ کو کلینکل فارماسسٹ کہتے ہیں، اور اس کا اہم کام یہ ہوتا ہے کہ مریض کے لیے کے بستر پر جا کر اس کی ہسٹری لینا، دواؤں وغیرہ کو چیک کرنا، اور اس کے علاوہ ADR یعنی ایڈورس ڈرگ ریئیکشن سے متعلق پیشنٹ کو آگاہ کرنا اور خود بھی اس بارے میں آگاہی رکھنا۔ پرچون فارمیسی یا ریٹیل فارمیسی یہ وہ جگہ ہے جہاں ادویات کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اسے پرچون فارمیسی کہتے ہیں۔ یہاں پر جو کام کرتا ہے اسے پرچون فروش فارماسسٹ کہتے ہیں۔ پرچون فارمیسی ڈرگ رول 2007 کے تحت ادویات کی پرچیز کرتی ہے اور ادویات پر کام کرتی ہے۔ فورینزک فارمیسی یہ ہے کہ ادویات کیمیکل کی فراہمی سے لے کے مریض تک پہنچانے تک اس کا جو قانوناً جائزہ ہے اسے ہم فورینزک فارمیسی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فورینزک فارمیسی میں ہم ان اموات کی بھی تفتیش کرتے ہیں جن کی وجہ موت کوئی زہریلا کیمیکل یا پھر زہریلی ادویات بھی ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر ختم ہوا، اور آج کے اس لیکچر میں آپ نے کیا کچھ سیکھا ہم رہیں گے آپ کے منتظر۔ احمد کالج آف فارمیسی رہے گا آپ کی سجیشن اور آراء کا منتظر۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، خوشیاں بانٹتے رہیے گا۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام عرض ہو۔ بہت بہت شکریہ۔